اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہے جو طالب علم اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر تعلیم سے کنارہ کشی کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو آج میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا اپنے پیارے پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے۔ تو پیارے دوستو، اکثر اوقات احادیث وغیرہ پڑھی جائیں تو جہاں پہ بھی دیکھیں یہ ذکر آتا ہے، ہمیشہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے۔ بیٹے کو کہیں بھی رحمت نہیں کہا گیا، بیٹی کو ہی رحمت کہا گیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور انہیں اپنے گھر سے عزت کے ساتھ روانہ کیا، مطلب شادی کی، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ یہ الفاظ بیٹے کے لیے نہیں کہا، یہ الفاظ بیٹی کے لیے کہے گئے ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو صرف ایک بیٹی ہے یا میری صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک اور صحابی رونے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو بیٹی ہی نہیں ہے اور میری بیوی بھی اس وقت دنیا میں نہیں رہی، تو اب میں جنت میں آپ کا اتنا قریبی ساتھی کیسے بنوں گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹی نہیں، کسی ہمسائے کی، کسی بھائی کی، کسی عزیز کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اگر کچھ دے نہیں سکتا تو صرف شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ لے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ ساری بشارتیں بیٹی کے لیے دی گئی ہیں، بیٹے کے لیے نہیں دی گئی۔ بلکہ ایک اور جگہ پہ میں نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ مائیں جب منتیں مانتی ہیں، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مائیں رو رو کے گڑ گڑا رہی ہوں کہ اے اللہ، اے تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کر دے، بلکہ اکثر اوقات میں نے یہی سنا ہے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے زیادہ بشارتیں بیٹی کے لیے دی ہیں تو مائیں رو رو کر بیٹا کیوں مانگتی ہیں؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ ذرا غور کریں کہ اللہ نے ساری بشارتیں بیٹی کے لیے دی ہیں، پیارے آقا نے ساری بشارتیں بیٹی کے لیے دی ہیں۔ بیٹے کے لیے رحمت نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو گھر سے رخصت کرو گے یا بیٹے کی شادی کرو گے تو جنت ملے گی۔ اس کے باوجود بھی ماں باپ ہمیشہ بیٹا مانگتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچئے گا کہ اس کے باوجود بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ وہ میرے بھائی، بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی بہنوں کی امیدیں برلانے والا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے اپنے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ساری بشارتوں کے باوجود اگر ماں باپ بیٹا مانگتے ہیں تو صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کی وہ سہارے پورے ہوں، ان کی وہ امیدیں پوری ہوں۔ اگر جو بیٹا امیدیں پوری نہیں کر سکتا، میں تو یہی کچھ کہوں گا کہ اے پیارے بچوں، اپنے والدین کی امیدیں پوری کرو، اتنا محنت کرو کہ اپنے والدین کی امیدیں ان کی امید سے بھی زیادہ پوری کرو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر امیدیں پوری نہیں کر سکتے تو ہمیں دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، آپ چاہو تو وقت کے ڈاکٹر بن سکتے ہو، وقت کے انجینئر بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، لیکن اگر آپ چاہو تو دنیا کے ایک آوارہ سے شخص بن سکتے ہو۔ میرے بھائی، کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے اگر آپ اس چیز کو فوکس کر لیں، اگر فوکس کریں گے تو آپ کو ماں باپ کی امیدوں تک پہنچنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی فوکس کی مثال پیش کروں گا۔ سورج کی تپش اتنا ہوتی ہے، اس کے باوجود کبھی کائنات میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، کسی کپڑے کو، کسی کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگی، لیکن اگر سورج کی روشنی کو ایک عدسے میں فوکس کر لیں، ایک عدسہ اٹھا لیں، اس کی روشنی کو اس عدسے میں سے گزار کر اس کا سایہ کسی جگہ پہ ڈالیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 2 منٹ کے اندر اس چیز کو آگ لگ گئی ہے۔ جبکہ سورج ہزاروں سال سے چمک رہا ہے،
آج تک کسی چیज़ کو आग नहीं लगी, लेकिन जब सूरज की रोशनी को फोकस किया तो उसने उस चीज़ को आग लगा दी। याद रखो बच्चों कि हम जब तालीम हासिल करते हैं, जब हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो हम फोकस नहीं करते। हमारा कुछ दिमाग खेलो कूद की तरफ होता है, कुछ अपने दोस्तों की तरफ होता है, कुछ खेल कूद की तरफ होता है, कुछ आवारा गर्दी की तरफ होता है, कुछ इंटरटेनमेंट की तरफ होता है, और थोड़ा सा दिमाग जो होता है वो पढ़ाई की तरफ होता है। काश कि उस सूरज की रोशनी की तरह हम अपने दिमाग को भी फोकस करके किसी इंजीनियर की पोस्ट पे लगाएं, किसी प्रोफेसर की पोस्ट पे लगाएं, तो किसी वक्त के अच्छे एक बहुत बड़े अफसर की पोस्ट पे लगाएं, तो मैं कहता हूं कि अपने माँ बाप का वो सहारा बनेंगे जो वो सहारा अपने आपके माँ बाप को बुढ़ापे में भी जवान कर देगा। तो मेरी यही इल्तमास है कि आप कोशिश करें, आप कोशिश करें कि अपने माँ बाप के ख्वाब जो हैं वो पूरे करें, उनके लिए तग-ओ-दो करें, अपने लिए तग-ओ-दो करें। ऐसी कोशिश करें, ऐसी मेहनत करें कि कामयाबी आपके कदम चूमे। मेरी दुआ है कि तमाम तर स्टूडेंट को अल्लाह ताला हमेशा कामयाबी दे।